افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام درس قرآن میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے سلسلے سے گفتگو آخری مرحلے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آخری ایپیسوڈ ہو، اگر کچھ باتیں رہ جائیں گی تو اگلے ایپیسوڈ میں بھی پیش کی جائے گی۔ بچپنے سے لے کر کے آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، اکثر ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ باپ دادا انگلی پکڑ کے ہمیں لے جاتے تھے نماز جمعہ میں، لیکن آج اور پچھلا ایپیسوڈ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، فلسفہ، آداب کیا ہے، یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی، لہٰذا بغور ہو کے اس کو سنیے۔ عربی متن ہم پیش کرتے ہیں ان آیات کا جس کے سلسلے سے آج گفتگو ہوگی، سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آئیے ناظرین، اب آپ کی خدمت میں ہم میننگ پیش کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا، ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا، پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر یعنی پھیل جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ آخری آیت، اور اے پیغمبر، یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے بہرحال بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ میننگ آپ نے سن لی۔ واقعی ناظرین، علم کا سمندر ہوگا جو پچھلے ایپیسوڈ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، لیکن آئیے روبرو کراتے ہیں ہر دل عزیز مولانا علی جناب غلام عباس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں نماز جمعہ اور اس کی فضیلت اور اس کے پس منظر میں کچھ گفتگو عبرت آمیز ناظرین کی خدمت میں پیش کی گئی، آج ہم سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے۔ ان آیات کو دیکھتے ہوئے نماز جمعہ کی یہ فضیلت، یہ تاکید کی قرآن بھی حکم دے رہا ہے، تو نماز جمعہ کے آداب کیا ہیں یہ آپ بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ جی، سورہ مبارکہ جمعہ کے سلسلے میں جو گفتگو پیش ہو رہی ہے وہ اپنے آخری مرحلے کو طے کر رہی ہے، جس میں ہماری گفتگو 9ویں آیت سے لے کے 11ویں آیت تک آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، جو یہ آیات نماز جمعہ کے سلسلے میں گفتگو کرتی ہے اور نماز جمعہ کی تاکید اور انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ نماز جمعہ کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ اس نماز کے آداب اور بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ان آیات کے مطالعے سے جو نماز جمعہ کی ایک فضیلت واضح ہو جاتی ہے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔
اور نماز جمعہ کی فضیلت ان آیات کے مطالعے سے اندازہ کیجئے۔ بے شک آپ 9ویں آیت کو دیکھیے جس میں پروردگار عالم نے جب صاحبان ایمان کو نماز کی تاکید کی اور نماز کے لیے پکارا اور حکم دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ غور کیجئے گا آپ بھی جی ان الفاظ پر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اے صاحبان ایمان، جب تمہیں نماز کے لیے، صلاۃ کے لیے بلایا جائے، پکارا جائے جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو کوشش کرو، صحیح کرو، دوڑ پڑو ذکر الہی کی طرف، وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو، ہر رکاوٹ کو بند کر دو، ہر جگہ پہ جہاں پر بھی تم ہو، ہر کاروبار کو چاہے کتنی ہی فائدے کی چیز کیوں نہ ہو اس کو بند کر دو۔ ابھی اس آیہ کریمہ میں جب نماز کے لیے پکارا جا رہا ہے تو ہر فائدے کی چیز کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کاروبار۔ کاروبار کو بند کرو، ذرع البیع، کاروبار کو بند، خرید و فروخت کو بند کر دو، کاروبار کو بند کر دو۔ یعنی نماز کے لیے جب پکارا جا رہا ہے تو اسی چیز کو کہا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے آؤ اور کاروبار کو بند کر دو۔ لیکن اس کے بعد اگلی آیت کو آپ دیکھیے جس میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی 10ویں آیہ کریمہ جس میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور جب نماز جمعہ تمام ہو جائے، یعنی اس سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور فضل الہی کو تلاش کرو۔ آپ نے توجہ کی، جس بات کو نماز جمعہ کے لیے بلانے کے لیے آواز دی جا رہی تھی، اس وقت اسی چیز کو کہا جا رہا تھا کاروبار کے، کاروبار کو بند کر دو۔ اور جب نماز جمعہ سے انسان فارغ ہو گیا، اسی چیز کو کہا جا رہا ہے فضل الہی، یعنی جو چیز نماز جمعہ سے پہلے کاروبار کے اعتبار سے تعارف کرائی جا رہی تھی، وہی چیز کو نماز جمعہ کے بعد فضل الہی کو الہی سے تعبیر کی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا کاروبار، اب وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو کہاں تلاش کرے گا انسان؟ جہاں کوئی دفتر میں بیٹھا کام کر رہا ہے، تجارت میں بیٹھا کام کر رہا ہے، کہیں کوئی اور دوسری چیز انجام دیتا ہے، تو اسی چیزوں میں تو فضل الہی واقع ہوگا۔ تو جب فضل الہی، تو یہیں سے نماز جمعہ کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے جب آواز دی جا رہی کہ نماز جمعہ کے لیے آؤ، تو اسی چیز کو کہا جا رہا ہے کاروبار، اور نماز جمعہ کے بعد جس چیز مثلا کہا جا رہا ہے اسی چیز کو کہا جا رہا ہے فضل الہی، یعنی ذکر الہی کے بعد جو چیز انسان تلاش کرتا ہے، جو چیز انسان کو دی جاتی ہے، وہ فضل بن جاتا ہے۔ اور نماز تذکرہ رب سے پہلے جو چیز انسان کو دی جاتی ہے وہ ایک تجارت ہے، ایک فائدہ ہے، ایک ربح ہے، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فضل الہی نہیں ہو سکتا، فضل الہی سب کو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ فضل الہی تبھی ہوگا جب انسان نماز ذکر الہی سے فارغ ہوگا، فارغ ہونے کے بعد فضل الہی کو تلاش کرے گا۔ تو کتنی عظیم بات ہے جو انسان کو انہی آیات کریمہ سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہت باریک بات آپ نے اٹھایا ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے اسی بات کو مثلاً تجارت، اور بعد میں کہی جا رہی ہے اسی بات کو فضل الہی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب رہی یہ بات کہ اس نماز جمعہ کے آداب کیا ہیں، تو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ضرور۔ نماز جمعہ ضروری مثلاً کچھ شرائط ہیں اس میں موجود ہے۔ پہلے تو یہ کہ انسان نماز جمعہ جس پر واجب ہے، جو نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ انسان بالغ ہو، صحیح و سالم ہو، مثلاً لاغر نہ ہو۔ مرد پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ نماز جمعہ میں شرکت کرنے کی انسان طاقت بھی رکھتا ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کمزور ہے، نماز جمعہ میں شرکت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے، بلکہ طاقت رکھنے والے مسافر اور بوڑھے لوگوں پر بھی واجب نہیں ہے۔ جو لوگ مسافر ہیں ان پر بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے، مگر مسافر کو نماز جمعہ میں شرکت کی اجازت ہے کہ وہ شرکت کر سکتا ہے، حاضر ہو سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اسی طرح عورتوں پر بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ نماز جمعہ میں شرکت کر سکتی ہیں تو کریں، ان پر واجب نہیں ہے، شرکت کرنا جائز ہے۔ کم سے کم یہ نماز جمعہ 5 لوگوں کے ساتھ منعقد ہوگی، یعنی تعداد 5 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سے کم ہے تو پھر نماز جمعہ کا انعقاد نہیں ہو سکتا۔ نماز جمعہ 2 رکعت نماز ہے، اور اس میں 2 قنوت ہے۔ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں ایک قنوت مثلا رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا، اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھا جائے گا۔ یہ 2 قنوت ہے۔ اسی طریقے سے نماز جمعہ میں 2 خطبے ہیں، اور وہ خطبوں کا سننا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ 2 خطبے نماز جمعہ کی 2 رکعت کی جگہ لے لیتے ہیں، اس لیے کہ اگر نماز جمعہ اپنے پوری شرائط کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے تو وہ نماز ظہر کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آداب ہیں۔ اس کے بعد خطیب کو اتنا قادر الکلام ہونا چاہیے
کہ وہ اپنی گفتگو کو سمجھا سکے اور اس کو جو اطراف و علاقے کی تمام باتیں ہیں ان کی مثلاً معلومات ہونی چاہیے. اور یہاں تک کہ بھی ضروری ہے کہ پہلے خطبے میں حمد الہی اور محمد وال محمد پر صلوات پڑھی جانی چاہیے، لیکن یہ اتنا حصہ عربی میں ہونا احتیاط کی بنیاد پر ضروری ہے کہ جو مطلب اللہ کی حمد و ثنا اور محمد وال محمد پر جو صلوات پڑھی جا رہی ہے وہ جو ہے اتنا حصہ عربی میں ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ جس زبان کے لوگ وہاں پر موجود ہیں اس زبان میں اگر گفتگو کی جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ جو تمام چیزیں مثلاً خطیب کے لیے ضروری ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنے کلام اپنی باتوں کو بہترین انداز میں سمجھا سکے اور تمام اطراف و علاقے کی خبر جو اس کو ملی ہے ایک ہفتے میں وہ لوگوں کو واضح و نصیحت کرے اور متوجہ کرے کہ اس طریقے کی یہ خبریں ہیں ان پر مثلاً لوگ فکر کریں، دیکھیں، غور کریں. اور اس کے علاوہ بھی خطیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مرد شجاع ہو اور جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو باوقار نکلے، خوشبو اور بہترین لباس پہنے ہوئے ہو اور خطبہ دینے کے لیے وہ عصا یا کمان وغیرہ کا سہارا لے اور اس کے ساتھ خطبوں کو جاری کرے اور اس طریقے سے نماز جمعہ کو تمام کر دے گا. اس عبادت کو دیکھتے ہوئے جس کا ذکر ابھی آپ نے پیش کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہفتے میں ایک دن رکھی گئی ہے اور اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، کاروبار چھوڑ دو، فلسفہ کیا ہے؟ نماز جمعہ جو ہفتے میں ایک روز اور یہ بھی مثلاً ایک فرسخ کے فاصلے پر انجام دینا جس کا ضروری ہے کہ ایک نماز جمعہ اگر دوسری نماز جمعہ جو ہے ایک فرسخ کے اندر مثلا قائم کی جا رہی ہے تو ان نمازوں میں جو ہے صحیح ہونا اشکال ہے کہ یہ نمازیں صحیح نہیں ہو سکتی. ان میں مثلا فرق کا ہونا کہ ایک نماز جمعہ اتنے ایریے اتنی فرق کے بعد اتنی طویل اس کے مثلا مسافت کے بعد ایک نماز جمعہ کو دوسری نماز جمعہ میں اتنے ایک مسجد میں اور دوسری مسجد میں اتنا فرق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا فلسفہ خود تھوڑی سی توجہ کرنے کے بعد خود ہی انسان کے ذہن عالیہ میں اور جو باتیں مثلا روایات کے ساتھ آئی ہیں تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے کہ نماز جمعہ سے متعلق کیا کیا باتیں ہیں، تو اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر سے کام لے اور اندازہ کرے کہ نماز جمعہ کی اتنی تاکید کا فلسفہ کیا ہے اور کیوں نماز جمعہ میں شرکت کی اتنی تاکید کیوں گئی ہے، یہاں تک کہ مساکین کا حج اس کو قرار دیا گیا ہے. اسلام چاہتا یہی ہے کہ مسلمانوں کے اجتماع اور جو اسلام کی تعلیمات پر عمل انجام دے رہے ہیں ان کے مسلسل بڑے بڑے اجتماعات ہوں تاکہ انسان جو دوسروں کے اطراف میں یا دوسرے طرف رہتے ہیں ہر انسان کی خبر گیری کے لیے اسلام کے پاس ایک ایسا طریقہ ہو جو ہر انسان ایک دوسرے کی خبر گیری اور ایک دوسرے کی خیریت اور سلامتی کہ انسان کس حالت میں کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. مثلا یہ اجتماع جو ایک فرسخ کے اندر جو طے ہوتا ہے کہ ایک فرسخ کے اندر اس میں نماز جمعہ کو قائم کیا جائے اور اس کے اطراف میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ جامع مسجد میں شریک ہوں، اور خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حالات سے باخبر ہو اور ان آنے والے لوگوں کو جو حالات سماج و معاشرے میں گزر رہے ہیں خطیب کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو متوجہ کرے اور ان کی مثلا توجہ بتائے کہ کن حالات سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور کن حالات میں ہم گزر رہے ہیں تاکہ انسان کو. اور پھر اس کے علاوہ یہ اجتماع انسان کو اس بات کی بھی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ ایک دوسرے سے انسان جب ملاقات کرے گا مثلا ملے گا. نماز اسلام میں نماز کا فلسفہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نماز ادا کرے تو اس میں اللہ کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہ ہو، بلکہ اسلام میں نماز کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ نماز بھی جہاں انسان ادا کر رہا ہے وہاں اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اکیلا ہو کے زندگی نہ گزارے بلکہ انسان جو ہے اجتماع کے ساتھ زندگی گزارے. جیسے مثلا نماز میں اسلام نے یہ ایک ترغیب دلائی ہے اور اسلام نے ایک شوق دلایا ہے کہ جب اسلام مثلا نماز میں سورہ حمد کو جب واجب قرار دیا ہے، سب تمام سوروں میں سورہ حمد ہی نماز میں پڑھنا واجب ہے، باقی کوئی سورہ نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے. یعنی معین کر کے میں مثلا جیسے سورہ والعصر ہے تو سورہ والعصر واجب نہیں ہے. ہاں واجب کیا ہے؟ واجب یہ ہے کہ نماز میں سورہ حمد کے بعد
کوئی دوسرا سورہ پڑھنا واجب ہے، وہ والعصر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کل کوثر بھی ہو سکتا ہے، مثلا یہ جو ہے سورہ ناس ہو قدر بھی سکتا ہو ہے، سورہ سکتا ہے، فلق ہو سکتا ہے، فلق ہو سکتا ہے، سورہ ناس بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سورہ نماز میں سورہ حمد کے علاوہ واجب نہیں ہے۔ کوئی دوسرا سورہ جو ہے آپ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، وہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا واجب ہے، لیکن یہی سورہ واجب ہے ایسا نہیں ہے۔ لہذا اس طریقے سے جب اسلام نے اتنی تاکید کرنے کے بعد نماز سورہ حمد میں بھی جب یہ بات کہی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے مگر وہ بھی ایاک نعبد ہی کہہ رہا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان میں بن کے زندگی نہ گزارے بلکہ انسان ہم بن کے زندگی گزارے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ نہ کہے کبھی بھی میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں کے دامن میں نہ آئے، بلکہ انسان جو ہے ہم کا دامن اختیار کرے۔ اسی لیے یہ پورے طور سے جو نماز جمعہ قائم کی جا رہی ہے، پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے حالات، اس کی خیریت پہلے مثلا نماز پنجگانہ میں حاصل ہو جائے، پھر جو اطراف میں دور دور لوگ بسے ہوئے ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے نماز جمعہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے اسلام میں یہ اجتماعات رکھے گئے، مطلب پہلا مجمع تو یہی ہے روزانہ کی واجب نمازوں میں، دوسرا مجمع یہ ہے کہ انسان جو ہے ہر ہفتے نماز جمعہ کی شکل میں جمع ہو اور جو اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی خبر گیری کرے۔ اور پھر اسلام نے ایک تمام پورے جہان کی کانفرنس کو بلایا ہے اور اس کو شکل دی ہے حج کے اجتماع کی، تاکہ انسان ایک مثلا یہ دیکھیے ترتیب سے پہلے تو لوگ محلے کی خبر رکھیں کہ ہمارے محلے میں کون کمزور ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسلام نے پھر دوسری تعلیم دی کہ اب جب تم نے اپنا گھر صاف کر لیا، اپنا محلہ ٹھیک کر لیا ہے، لہذا اب ضروری ہے کہ تم دوسرے محلے اور اطراف کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا دیکھو کہ وہ کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، کس حالت میں ہیں۔ اور جب تم نے اپنا محلہ اور اپنا گھر دونوں کے دونوں اور اطراف کو بھی صحیح سنوار لیا ہے تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اب پورے جہان کے لوگوں کی خبر گیری ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے یہ فلسفہ پیش کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ میں زندگی گزارتے رہ جاؤ اور تمہیں مسلمانوں کی کوئی خبر نہ ہو۔ اسلام نے اس بات کو واضح کر دیا ہے، دیکھو انسانوں کی خبر گیری کرنا، اگر تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو صبح کو جاگ جائے، آنکھ کھولے اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ اس کے برادر کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اسلام کہتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام میں یہ تمام فلسفے اس لیے بیان کیے گئے اور اس لیے جمعہ رکھا گیا ہے تاکہ انسان کو روز جمعہ یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے مثلا لوگ جو اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو نماز جمعہ کا اسلام میں یہ فلسفہ بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے کی خیر و خبر اور ایک دوسرے کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا تعلیم کا انتظام ہے یا نہیں ہے، کیا وہاں پر مثلاً دوسری چیزوں کے اسباب فراہم کس حالت میں ہے، ان کی ہیلپ کرنا چاہیے، مطلب یہ بھی اجتماعی شکل میں ہیلپ ہو۔ اسلام کا سارا نظام اجتماعی شکل میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان دوسری طرف کو لے کے چل دے اور دوسرا انسان کوئی اور کام لے کے۔ اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے اجتماعی شکل میں کام کرے، اور جب اجتماعی شکل میں انسان کام کرے گا تو فرد کام نہیں کر پاتی، بلکہ اجتماعی شکل میں انسان زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے نفرت، غرور، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیں، فخر و مباحات کو خاک میں ملا دیں، اور انسان جو ہے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو کے انسان کی خدمت کے لیے کام کریں، تاکہ تعلیمات اسلامی بھی عام ہوں اور مسلمانوں کی زندگی کا عروج بھی تھوڑا سا بڑھ جائے، اور لوگ یہ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات میں صرف یہ بات نہیں سکھائی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے صرف مسلمانوں کی مدد کریں یا تعلیم کے انتظامات مسلمانوں کے لیے کریں، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے ہر کسی ایک کو تعلیم کے عام کیا جائے، اور انسان تعلیم سے مطلب تعلیم کو حاصل کرے۔ اس لیے یہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اگر مسلمان آپ سے مدد مانگ رہا ہے تو اس کی مدد کریں، بلکہ اگر مسلمانوں تم سے کوئی دوسرے بھی مدد مانگ رہے ہیں تو ان کی مدد کرنا تم پہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آخری سوال ہم کر لینا چاہتے ہیں ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب نماز جمعہ کی بات ہو رہی ہے، اس کی فضیلت، اس کے فلسفے، سب سے پہلے کب شروع ہوئی نماز جمعہ اور کہاں؟ نماز جمعہ جو سب سے پہلے شروع ہوئی ہے اس کے سلسلے میں کئی روایات ہیں جی، لیکن ایک اہم ترین روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے، بیان کریں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جمعے کی نماز اور جمعے کا خطبہ سب سے پہلے کب دیا؟ اچھا، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زندگی مکی زندگی اور ایک زندگی مدنی ہے. جی ہاں. مکی زندگی میں جمعے کی نماز کا انعقاد نہیں ہوا. مدنی زندگی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو جب آپ مدینے میں وارد ہوئے وہ دن پیر کا دن تھا، دوشنبے منڈے اور جمعہ میں 4 دن کا فرق ہوتا ہے. یہ 4 دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء جہاں آپ نے تعمیر فرمائی، یہاں قباء کی جگہ پر آپ اس قباء میں ٹھہرے. اچھا. اور یہاں 4 دن کا آپ نے قیام کیا اور یہیں آپ کی برکتوں سے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی. جب جمعے کا روز آیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء سے نکل کر یعنی مدینے میں داخل ہوئے، اور جب مدینے میں داخل ہوئے تو آپ محلہ بنی سالم میں پہنچے. جب محلہ بنی سالم میں پہنچے تو وہاں نماز جمعہ ادا فرمائی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلے نماز جمعہ تھی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں داخل ہو کر محلہ بنی سالم میں آنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھی، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا. جمعے کی اس نماز میں آپ نے خطبہ بھی پڑھا جو مدینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا. تو نماز جمعہ کب ہوئی؟ اس وقت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کے جب آپ مدینے میں داخل ہوئے یعنی مدینے کے محلے میں مسجد قباء کی جگہ پر، یہاں آپ پیر کے دن داخل ہوئے. اور جب پیر کے دن پیر منگل بدھ جمعرات کے بعد جب جمعہ آیا، آپ یہاں سے نکل کے ظہر کی نماز کا وقت تھا. جب آپ مدینے میں محلہ بنی سالم میں داخل ہوئے، وہاں آپ نے نماز جمعہ ادا کی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی نماز جمعہ تھی جو آپ نے خطبے کے ساتھ ادا کی، اور یہیں سے نماز جمعہ کا آغاز ہوا. اور اس سے پہلے ایک شان نزول اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں کچھ اس طریقے سے لوگ تھے کہ جو یہودی یا اور دوسرے لوگ تھے، وہ جو ہے ایک دن اتوار کا یا ایک دن ہفتے کا ایسا مخصوص رکھتے تھے جس میں وہ اپنے اجتماع کیا کرتے تھے. تو اس روز کچھ لوگ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جب سب کے لیے ایک دن ہفتے کا ایک دن معین ہے تو ہم کیوں نہ ہفتے کا ایک دن معین کریں، اپنی اجتماع جو ہے یعنی اپنے اجتماع کریں. تو اس وقت انہوں نے ہفتے سے پہلے دن کو معین کیا گیا جب جمعے کا نام جمعہ نہیں تھا بلکہ یوم العروبہ تھا. یوم العروبہ کے دن مثلاً یہ اجتماع ہوا، اور یہ اسلام میں سب سے پہلا اجتماع تھا جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. پھر پروردگار عالم کی جانب سے احکام نازل ہوئے اور نماز جمعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قائم ہوئی. اس طریقے سے نماز جمعہ کا آغاز ہو گیا. بہت بہت آپ کا شکریہ کہ اہم ترین گفتگو آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس طرح سے ناظرین سورہ جمعہ اب یہیں پہ اپنی تمام فضیلتوں کو آپ تک پہنچاتے ہوئے اب یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے تو اگلے سورہ اس کی فضیلت آپ کے حوالے کریں گے. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم